بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میموریز کے ناظرین کو محمد رحمان کا خلوص برا سلام قبول ہو۔ دوستوں، کانکورڈ جہاز کے نام سے ہم میں سے کون واقف نہیں ہے؟ جی، میں آج اس ویڈیو میں کانکورڈ جہاز کی ابتدا اور اس کے اختتام کی پوری کہانی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ یہ جان سکیں گے کہ کانکورڈ کو کیوں بنایا گیا اور اس کی ناکامی کی وجوہات کیا تھی جس کی وجہ سے اس جہاز کو آؤٹ آف سروس کر دیا گیا۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستوں، یہ وہ جہاز تھا جس میں آواز کی رفتار سے تیز سفر کرتے ہوئے بھی لوگ معمول کے مطابق کھاتے پیتے اور ایسا محسوس کرتے کہ جیسے وہ اپنے بستر میں موجود ہوں۔ بات ہو رہی ہے کانکورڈ کی، جو برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ منصوبہ تھا اور جس نے تقریباً 3 دہائیوں تک لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ سن 1976 میں باقاعدہ سروس میں شامل ہونے کے 27 سال بعد کانکورڈ کو 24 اکتوبر سن 2003 کو ریٹائر کر دیا گیا۔ نومبر 1962 میں فرانس اور برطانیہ نے ایک منصوبہ بنایا جو اگلے 40 سال پر محیط ہونا تھا۔ وہ ایک سپر سونک جہاز بنانا چاہتے تھے۔ یہ منصوبہ دوسری عالمی جنگ کے اختتام سے ہی ان کے ذہنوں میں پنپ رہا تھا۔ کانکورڈ جہاز پر کتاب لکھنے والے جوناتھن گلینسی کے مطابق کانکورڈ کے بارے میں سب سے پہلی بحث برطانوی انجینئرز کے درمیان 40 کے دہائی کے اواخر میں ہوئی۔ وہ ایسے مستقبل کا خواب دیکھ رہے تھے جو اس دنیا میں کہیں آگے تھا، جس میں وہ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت برطانیہ کوئلے سے چلنے والا دیوالیہ ملک تھا جہاں راشن کارڈ چلا کرتے تھے۔ جب امریکی 1947 میں پہلی مرتبہ آواز کی رفتار سے تیز پرواز کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دنیا بھر میں پہلا سپر سونک یعنی آواز سے تیز تر مسافر جہاز بنانے کی دوڑ شروع ہو گئی۔ نازی دوسری عالمی جنگ کے دوران فضائی ٹیکنالوجی میں کافی ترقی کر چکے تھے اور اب برطانوی سائنسدانوں نے ان تصورات پر غور کرنا شروع کیا اور انہیں آگے بڑھایا۔ اب برطانیہ کو کچھ حد تک بنیاد مل گئی، لیکن اس کی تکمیل میں 10 کروڑ پاؤنڈ کا خرچہ آنا تھا۔ انگلش چینل کے دوسری جانب فرانس بھی ایک ایسے ہی تصور پر کام کر رہا تھا جو برطانوی ڈیزائن کے مشابہ تھا، مگر دونوں ممالک نے مسابقت اختیار کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے تصورات کا تبادلہ کیا اور اخراجات آپس میں بانٹ لیے۔ دونوں ممالک نے طے کیا کہ ایک طیارہ فرانس کے شہر ٹولوز میں ایک برطانیہ کے شہر برسٹل میں بنایا جائے گا۔ 29 نومبر 1962 کو اس معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ چونکہ یہ معاہدہ صدیوں پرانے دشمنوں کے درمیان طے پایا تھا، اس لیے دونوں جانب شکوک و شبہات بھی بہت زیادہ تھے۔ کانکورڈ کے چیف ڈیزائنر انجینئر ٹیڈ ٹالبوٹ کہتے ہیں کہ ہمارے سائنسدانوں کو فرانسیسی سائنسدانوں پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اصرار کیا کہ جو بھی اس معاہدے سے ہٹے گا اور اس کے معاہدہ ہونے تک کے اخراجات ادا کرے گا۔ چنانچہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے، مگر یہ شق اگلے 10 سال تک برطانوی سائنسدانوں کے بھی سر کا درد بنی رہی۔ برطانیہ اور فرانس کے انجینئرز نے اس منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ دونوں اطراف نے اپنے اپنے ورکرز کے لیے زبان کے کورسز بھی کرائے کیونکہ دونوں کو ہی ایک دوسرے کی زبان سمجھنے میں مشکلات کا سامنا تھا۔ دوستوں، کانکورڈ کے فلائٹ انجینئر فلپ کیریئرز کہتے ہیں کہ اس منصوبے پر فرانس کی ڈیزائننگ فرانس میں ہی ہوتی تھی، اس لیے یہ سب سیکھنا پڑتا تھا۔ برطانوی انجینئرز کو اس بات کا خیال رکھنا پڑتا تھا کہ کھانے کے وقفے کے دوران بھی کئی
की गई कोई बात, हल्की फुल्की बात भी इस नाजुक से मुआहदे को खतरे में न डाल दे। जोनाथन कहते हैं कि मगर इसके बावजूद बरतानिया और फ्रांस के इंजीनियर्स के दरमियान काफ़ी अच्छी हम-आहंगी पैदा होने लगी थी। वो एक दूसरे को छेड़ते भी रहते थे। चुनाचे दोनों तरफ के कौमी तफाखर के इसमें शामिल होने के मुसाबकत की वजह से एक बहुत ही कामयाब मशीन तैयार हुई। मगर इंजीनियर्स की हम आहंगी होने का मतलब ये नहीं था कि सियासतदान भी ऐसे ही थे। वजीर आजम बरतानिया हेराल्ड विल्सन को जब मालूम हुआ कि फ्रांसीसियों ने कॉन्कोर्ड के नाम के आखिर में अंग्रेजी हरूफ ई का इजाफा कर दिया है, तो उन्हें फ्रांसीसी सदर चार्ल्स डी गॉल पर बहुत गुस्सा आया। चुनाचे उन्होंने वो हटवा दिया, मगर डी गॉल ने ये वापस लगवा दिया। मगर टूल्स और ब्रिस्टल में इंजीनियर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बरतानिया और फ्रांस के दरमियान मुआहदे के एक साल बाद इब्तदाई डिज़ाइन के रूनुमाई की गई, जिसके अंदरूनी हिस्से का तजुर्बा फराहम करने के लिए लकड़ी का एक नमूना बनाया गया। जोनाथन ग्लेंसी कहते हैं कि फौरन इस तैयारे को ऑर्डर मौसूल होने शुरू हो गए। हवाबाजी की सनत बहुत पुरजोश थी। सुपरसोनिक परवाज़ों का ये इब्तदाई दौर था। उसने एयरलाइन मालिकान को वो जोश भी भर दिया जो आज तसव्वुर करना मुश्किल है। सबको मालूम था कि कॉन्कोर्ड ही अगली बड़ी चीज है। दुनिया भर में 16 एयरलाइंस ने 75 से ज़ायद तैयारों का ऑर्डर दे दिया। कई ऑर्डर अमेरिकी एयरलाइंस के थे, जिसने सदर कैनेडी को मुश्तइल कर दिया। चुनाचे उन्होंने कॉन्कोर्ड से भी बेहतर तैयारा बनाने का ऐलान कर दिया। जोनाथन ग्लेंसी कहते हैं कि अमेरिका पीछे नहीं रहना चाहता था, क्योंकि एक और खिलाड़ी भी इस खेल में शामिल था, यानी सोवियत यूनियन, जिसके पास सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी थी। उसके अलावा जर्मनी में भी इस पर काम हो रहा था। अब चूंकि गाहक मौजूद थे, इसलिए कॉन्कोर्ड को हकीकत में बदलना जरूरी था। हर चीज का शुरुआत इब्तिदा से ही की गई और मेटल्स को इनकी आखिरी हद तक टेस्ट किया गया। ये प्रोजेक्ट इसलिए भी बड़ा हो गया था क्योंकि एक वक्त में ही 2 तैयारे बनाए जा रहे थे। चुनाचे हर पुर्जा और हर आला 2 मरतबा बनाया जाता। मगर आवाज की रफ्तार से दुगना तेजी से सफर करने के लिए एयरक्राफ्ट डिजाइन में बहुत बड़ी पेशरफ्त की जरूरत थी। कई महीनों तक तैयारों के परों की आजमाइश की जाती रही और फौजी तैयारों से हासिल करदा इंजन्स को असर-ए-नौ बनाकर इन्हें दोबारा ताकतवर बनाया गया। लंबी नाक को किसी भी दूसरी मुसाफिर तैयारे के मुकाबले में ज्यादा तेजी से हवा चीरने के लिए बनाया गया था, मगर इंजीनियर्स को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एक नया तरीका इजाद करना पड़ा। कॉन्कोर्ड की टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान एक तवील नाक को नीचे की जानिब मोड़ दिया जाता था ताकि पायलट्स को रनवे नजर आ सके। सन 1966 तक तैयारे के बड़े हिस्से दोनों तरफ के फैक्ट्रियों से तैयार होकर दूसरी जानिब पहुंचाए गए, मगर जल्दी कॉन्कोर्ड अपने इब्तिदाई अखराजात से 5 गुना ज्यादा महंगा होने लगा और इसके ऑर्डर्स करने वाली कंपनी मजीद महंगे इजाफों की दरख्वास्त करने लगी। बिलाखिर 1967 के मौसम सरमा में एक दिन कॉन्कोर्ड के अवलीन तैयारे की रूनुमाई की गई। इस दौरान लोगों में बहुत ही उम्मीद और जोश भरा हुआ था, यहाँ तक कि फ्लाइट अटेंडेंट्स ने खिलाफबाजों के लिए कपड़े पहन रखे थे जो इस बात का अंदिया थे कि ये दोनों कौमें इस तैयारे को किस तरह देखती हैं। फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जब टूल्स में 2 जांबाज पायलट्स ने पहली बार कॉन्कोर्ड की आजमाइश परवाज की। ये परवाज कामयाब रही और इसके बाद बरतानवी कॉन्कोर्ड की 22 मिनट तवील आजमाइशी परवाज भी की गई। अब कॉन्कोर्ड की फ्लाइट टेस्टिंग का काम तेजी से शुरू हो गया था, मगर कॉन्कोर्ड के इंजन से निकलने वाले गाढ़े धुएं और इसके शोर के बारे में खदशात पैदा होना शुरू हो गए। 200 जमीन पर मौजूद किसी भी शख्स को अपने ऊपर कॉन्कोर्ड के गुजरने पर 2 धमाके सुनाई देते।
जिन्हें सोनिक बूम कहा जाता है। ये तब पैदा होते हैं जब कोई चीज आवाज की रफ्तार से तेज सफर करे। जोनाथन ग्लेंसी कहते हैं कि जब किसी आबादी पर से गुजरता तो लोग इसकी शिकायतें करते, मगर 1972 आने तक भी कंकोर्ड मंसूबा अब तक 1 अरब पाउंड से ज्यादा फूंक चुका था और अब भी सर्विस में आने से कहीं दूर था। इस दौरान कंकोर्ड के प्रोटोटाइप को बरतानी लॉर्ड माइकल हेस्टाल्टी और मुत्तहिद इंजीनियर्स के साथ एक सेल्स टूर पर भेजा गया, जो दुनिया भर का दौरा करते हुए दीगर कंपनियों को भी इसकी खरीदारी पर कायल करना था। पहला स्टॉक तेहरान था, जहां शाह पहलवी ने इसमें एक आजमाइशी सफर भी किया। प्रवास के दौरान वो हिस्टाल्टी से बोले कि वो कॉकपिट में जाना चाहते हैं। जब वो वापस उतरे तो तैयारा खरीदने के लिए हामी भर चुके थे। उन्होंने 2 तैयारे खरीदने और कंकोर्ड को ईरान पर से गुजरने की इजाजत देने का ऐलान कर दिया। मगर अब कंकोर्ड की तलब में कमी आनी शुरू हो गई थी। जब ये सेल्स टूर जापान पहुंचा तो इससे निकलने वाला धुआं देखकर जापानी सदर सदमे में चले गए और उन्होंने अपने 3 तैयारों का ऑर्डर मंसूख कर दिया। मार्क II मैगजीन की एडिटर कैटी जॉन कहती हैं कि जब कंकोर्ड ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो वहां लोगों ने इसके शोर से ऑस्ट्रेलिया के असली कबायली बाशिंदों पर होने वाले मनफी असरात के खिलाफ मुजाहरा किया। वो कहती हैं कि लोगों ने इसे नौआबादी तस्वुर किया, जिसमें फ्रांस बरतानिया ने उन गरीब लोगों पर से कंकोर्ड की परवाजें उड़ाई थी जो खुद कभी इस तैयारे में सफर नहीं कर सकते थे। सोनिक बूम एक आलमी मसला बनने जा रहा था। इंडिया ने कंकोर्ड को अपने जमीनी हिस्से के करीब निचली परवाज से मना कर दिया, क्योंकि केटी जॉन के मुताबिक इंडियन ये कहने लगे थे कि हम इस शोर से क्यों मुतासिर हों, क्या हम बरतानवी और फ्रांसीसियों से कम अहम हैं। अपने मुश्किलात से भरपूर मुस्तकबिल की पहली झलक देखने के बाद यह तैयारा घर वापस लौट आया, मगर जो खुशकिस्मत लोग इसमें पहली मर्तबा सफर कर पाए उनके लिए ये एक निहायत ही यादगार तजुर्बा था। फिलिप केनिस कहते हैं कि बहरे रूम के ऊपर से 58,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करते हुए एक जानिब यूरोप और एक जानिब अफ्रीका नजर आ रहा था, जो हैरत अंगेज था। कंकोर्ड को वापसी पर बरतानिया में शाही मंजूरी अता कर दी गई, मगर इसका मुस्तकबिल अब भी गैर यकीनी की कैफियत में था। दूसरी जानिब अमेरिका का सुपरसोनिक तैयारा अब तक जमीन से बुलंद होने में भी मुश्किलात का शिकार था। कैटी जॉन कहती हैं कि बोइंग कंपनी का बनाया गया डिजाइन बहुत पेचीदा था। इसके अलावा अमेरिकियों का वियतनामी जंग अपोलो खलाई प्रोग्राम पर भी काफी पैसा लग रहा था। चुनांचे $1 अरब खर्च करने के बाद भी अमेरिकी हुकूमत ने यह मंसूबा खत्म कर दिया। दूसरी जानिब रूसियों ने कंकोर्ड डिस्की नामी एक सुपरसोनिक तैयारे को सर्विस में शामिल करने के लिए तकरीबन तैयार कर लिया था। ये अपने डिजाइन में हैरानकुन हद तक कंकोर्ड जैसा था। जोनाथन गिलेंस कहती है कि एक हवाले से रूसी प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त था कि यह सुपरसोनिक परवाज करने वाला पहला मुसाफिर तैयारा बना। इसकी परवाज शानदार थी और सोवियत यूनियन ने राय अम्मा के मैदान में फतह हासिल कर ली थी। मगर वो कहते हैं कि यह तैयारा बहुत जल्दबाजी में तैयार किया गया था। इसके टॉयलेट्स और लाइटिंग अक्सर काम नहीं करते थे। जहाज के नीचे सामान की जगह नहीं थी, नशिस्तें भी बहुत आम सी थीं। चुनांचे ये अपनी तबाही का खुद सबब बन गया। जून 1973 में पेरिस एयर शो में एक परवाज के दौरान यह तैयारा फजा में ही फट गया, जिसमें अमले के 6 अरकान और जमीन पर मौजूद 8 अफराद हलाक हो गए। इसके बाद कोनोरोड्स्की ने रूस के अंदर ही सिर्फ 55 मजीद परवाजें की और इसे बिलाखिर 1978 में ग्राउंड कर दिया गया।
کنکورڈ کی زبردست انجینئرنگ نے کسی بھی سانحے کا امکان بہت کم کر دیا تھا، مگر سروس میں شامل ہونے کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے اس کے اپنے مسائل سر اٹھا رہے تھے۔ 70 کی دہائی کی شروعات میں ماحولیاتی لابی متحرک ہونے لگی، اور وہ دور تھا جب تیل کے بحران کی وجہ سے ایندھن کی قیمتیں بھی بلندیوں کو چھو رہی تھیں۔ کنکورڈ اب محبوب پروجیکٹ نہیں رہا تھا۔ سن 1973 کے اواخر میں کنکورڈ کے تقریباً تمام آرڈر منسوخ ہو چکے تھے، یہاں تک کہ اسے بنانے والے ملکوں کی قومی فضائی کمپنیاں برٹش ایئر ویز اور ایئر فرانس تک اسے خریدنے پر آمادہ نہیں تھیں۔ مائیکل ہسٹولیٹن کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی شرمناک تھا، چنانچہ میں نے مذاکرات کیے کہ جب تک یہ طیارہ پیسے نہیں کما کر دے گا تب تک ادائیگی لازم نہیں ہوگی، اور اس کی بنا پر میں نے یہ شرمناک معاہدہ کیا، مگر کم از کم میں یہ طیارے فروخت کر پایا۔ برٹش ایئر ویز نے 5 طیارے خریدے، جن میں سے ہر طیارہ 2 کروڑ 20 لاکھ پاؤنڈ کا تھا۔ جنوری 1976 میں لندن سے بحرین اور پیرس سے ریو ڈی جینیرو کے لیے دنیا کی پہلی کمرشل سپر سونک پرواز شروع ہو گئی۔ سن 1977 نیو یارک کے لیے پروازیں شروع کی گئیں۔ کوئی بھی شخص جو 431 پاؤنڈ کا یک طرفہ ٹکٹ ادا کر سکتا تھا وہ بحر اوقیانوس کو 8 کے بجائے 3.5 گھنٹوں میں عبور کر لیتا تھا۔ کنکورڈ پر باقاعدگی سے پرواز کرنے والے ٹیری میزوفیلڈ کہتے ہیں کہ کنکورڈ پروازوں کے بارے میں بہترین بات یہ تھی کہ ان کا لاؤنج فوراً بنا دیا گیا تھا۔ آپ کے پاس ٹکٹ ہوتا تو آپ کنکورڈ مسافروں کے لیے مخصوص دروازوں سے گزر کر ہوٹل جیسی ایک جگہ پر پہنچ جاتے۔ کنکورڈ میں سفر کرنے والی گوین جارلی بیلی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی دعوت کی طرح ہوتا تھا۔ اس طیارے میں فلائٹ اسٹیورڈ رہنے والی سیلی آرمسٹرنگ کہتی ہیں کہ طیارے کا عملہ مسافروں کی فہرست میں ان لوگوں کے نام دیکھتا جو پہلے بھی اس سے سفر کر چکے ہیں اور انہیں ان کے نام سے مخاطب کرتا، جس پر وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ کنکورڈ میں سفر کرنے والے ڈیوڈ ویلموٹ کہتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا کہ کنکورڈ بہت بڑا ہوگا، لیکن قریب دیکھنے پر یہ بہت ہی چھوٹا معلوم ہوتا تھا اور اندر سے کافی تنگ تھا۔ برائن ملر بھی اس سیارے میں باقاعدگی سے سفر کرتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طیارے کی چھت کافی نیچی تھی اور کھڑکیاں عام طیاروں کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھیں، یہاں تک کہ خود سابق وزیر ہوا بازی مائیکل ہسٹولیٹن کہتے ہیں کہ جہاز بہت تنگ تھا۔ برٹش ایئر ویز کی فلائٹ اسٹیورڈ جینٹ ہارلی کہتی ہے کہ ٹیک آف سے قبل ہی فرسٹ کلاس کی طرح لوگوں کو گرم تولیے فراہم کیے جاتے اور آرڈر لیے جاتے تھے۔ کورن کہتی ہیں کہ یہ سب بہت رومانوی ہوتا تھا اور انہیں کسی فلم سٹار جیسا احساس ہونے لگتا تھا، وہ آپ کو ویسا محسوس کرواتے تھے۔ اس میں ٹیک آف بھی اور آپ ہی میں ہی ایک الگ تجربہ ہوتا تھا، کیونکہ یہ اتنی تیز رفتار پر ہوتا تھا کہ ٹیک آف کے دوران اگر کوئی شخص آگے جھکنے کی کوشش کرتا تو وہ بھی ممکن نہ ہوتا تھا اور اسکلیشن کی وجہ سے اپنی سیٹ میں ہی دھنسا رہتا تھا۔ برائن ملر کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی حیران کن لمحہ تھا کہ پورا لندن ایک لمحے میں ہی نقطے میں تبدیل ہو گیا۔ کنکورڈ کو سونک بوم کے مسئلے کی وجہ سے صرف سمندروں کے اوپر ہی آواز کی رفتار سے تیز سفر کرنے کی اجازت ہوتی تھی، اس لیے بحر اوقیانوس کے اوپر اسے اس رفتار سے اڑایا جاتا تھا۔ برائن ملر کہتے ہیں کہ طیارے میں مسلسل اس کی رفتار کا کاؤنٹر نظر آ رہا ہوتا تھا اور کبھی کبھی یہ سوچنا عجیب سا لگتا تھا کہ آپ گولی کی رفتار سے سفر کر رہے ہیں۔ طیارے میں سفر کرنے والے لوگ کہتے کہ آواز کی رفتار سے دوگنا سے بھی زیادہ تیز سفر پر کسی قسم کا ارتعاش محسوس نہیں ہوتا تھا۔
برطانوی اداکار و مصنفہ جوائن کولنز کہتی ہیں کہ ایسا لگتا کہ آپ اپنے بستر پر موجود ہیں۔ ایک بار جب طیارہ اپنی مقررہ بلندی تک پہنچ جاتا تو لوگ مینیو کے مطابق اپنا آرڈر کر سکتے تھے اور یہ کوئی عام کھانا نہیں بلکہ کنکورڈ کا کھانا ہوتا تھا۔ جینٹ کہتی ہے کہ سب سے پہلے مسافروں کو لوازمات پیش کیے جاتے اور پھر 3 گرم کھانے اور 1 ٹھنڈا کھانا، اس کے بعد کسی مہنگے ترین ریسٹورنٹ کی طرح مہنگی شراب پیش کی جاتی تھی۔ برائن ملر کہتے ہیں کہ انہیں وائن پیش کی گئی تو انہوں نے منع کر دیا، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ فرانس کی سب سے زبردست وائن میں سے ایک تھی اور انہوں نے خود سوچا کہ میں نے تو آج تک یہ نہیں پی۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے ایک کے بعد ایک گلاس پینا شروع کیا اور جب نیو یارک پہنچے تو 10 بجے کی میٹنگ سے پہلے انہیں اندازہ ہوا کہ وہ فرانس کی نفیس ترین شراب کی آدھی سے زیادہ بوتل پی چکے ہیں۔ کنکورڈ میں پرواز کرنا ایک مہنگا تجربہ تھا، چنانچہ اس کی توجہ بھی ان کے مسافروں پر ہی ہوا کرتی تھی جو اس کا ٹکٹ خرید سکتے تھے، جن میں انویسٹمنٹ بینکرز، فنڈز مینیجر، فلم اداکار، موسیقار، گلوکار اور ایسے ہی لوگ تھے۔ مگر ایسے بھی مسافر ہوا کرتے تھے جو ایک عرصے تک پیسے جمع کر کر کے اپنی زندگی کا سب سے یادگار تجربہ حاصل کرنا چاہتے تھے اور انہیں بعض اوقات اپنی توقعات سے کہیں زیادہ بہتر تجربہ ملتا۔ طیارہ اتنا تیز تھا کہ جوائن کولنز کہتی ہیں کہ آپ کھانا ختم کرتے ہی کچھ ڈرنکس بھی پی کر ایک جھپکی لیتے تو لندن آ جایا کرتا تھا، مگر کنکورڈ کو چلائے رکھنا کمپنیوں کے لیے خسارے کا باعث بن رہا تھا۔ سن 1981 تک اس سروس میں شامل ہوئے صرف 5 ہی سال ہوئے تھے، مگر برٹش ایئر ویز اور ایئر فرانس کو کروڑوں کا نقصان ہونے لگا تھا۔ جوناتھن گلینسی کہتے ہیں کہ یہ سروس بہت مہنگے اور بہت محدود تھی کیونکہ اس کے لیے سود مند روٹ صرف ایک ہی تھا، یعنی لندن سے نیو یارک اور نیو یارک سے لندن، یا پھر نیو یارک سے پیرس اور پیرس سے نیو یارک۔ مگر ان کے نزدیک کنکورڈ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ٹکٹوں کی قیمت بڑھا کر اسے صرف مخصوص لوگوں کے لیے قابل رسائی بنا دے۔ چنانچہ برٹش ایئر ویز نے کنکورڈ کے ٹکٹس کی قیمتیں اپنے دیگر پروازوں پر فرسٹ کلاس کی قیمتوں سے دگنا سے زیادہ کر دی۔ اب کنکورڈ 80 کی دہائی کی وسط میں بالآخر منافع کمانے لگا، مگر اس کا صرف ایک کامیاب روٹ تھا، لندن سے نیو یارک۔ برٹش ایئر ویز کے زیادہ تر کنکورڈ فارغ کھڑے رہتے تھے۔ بالآخر کمپنی نے فیصلہ کیا کہ کنکورڈ طیاروں کو چارٹر پروازوں کے لیے دستیاب کر دیا جائے اور جو بھی شخص قیمت ادا کر سکتا ہو وہ پورا طیارہ بک کروائے اور جہاں دل چاہے لے جائے۔ جینٹ کہتی ہیں کہ ان کے کئی دوستوں نے ان سے کہا کہ وہ کنکورڈ میں سفر کرنا چاہتے ہیں۔ جینٹ نے کہا کیوں نہیں؟ وہ کمپنی کے پاس گئیں اور پوچھا کہ کیا وہ 1.5 گھنٹے کے لیے کنکورڈ کی سپر سونک پرواز چارٹر کروا سکتی ہیں۔ انہیں کہا گیا کہ 17,500 پاؤنڈ میں یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ فی شخص 175 پاؤنڈ حصے میں آئے اور انہوں نے 2 کنکورڈ بک کروائے اور کہتی ہیں کہ وہ تیسرا بھی آسانی سے کروا سکتی تھیں۔ چارٹر پروازیں کھلنے سے اس کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ یہ پروازیں دنیا بھر میں 250 سے زیادہ جگہوں تک جانے لگی تھیں، جن میں سے 76 امریکہ میں تھیں۔ چنانچہ کنکورڈ کئی لوگوں کے لیے زندگی کے منفرد ترین تجربات کے لیے بھی استعمال ہونے لگا اور برٹش ایئر ویز کے لیے تشہیر کے لیے آلے کے طور پر بھی، یہاں تک کہ لوگ برطانیہ سے مصر تک جاتے، ایرا میں مصر کے ارد گرد گھومتے، شام کی چائے تک واپس لندن پہنچ جاتے تھے۔ ریگال نامی ایک مسافر بتاتے ہیں کہ سورج غروب ہو چکا تھا مگر جہاز اٹلی کی جانب جا رہا تھا اور کپتان کی جانب سے کہا گیا کہ دیکھیں ہم اتنی تیزی سے جا رہے ہیں کہ سورج واپس اوپر آ رہا ہے۔ یہ کتنا منفرد تجربہ تھا۔ اب کنکورڈ قومی علامت بننے لگا تھا اور بڑی عوامی تقریبات میں اسے مرکزی اہمیت حاصل ہونے لگی تھی۔
ایسا لگنے لگے تھا کہ یہ خواب ہمیشہ جاری رہے گا، مگر پھر ایک دن کنکورڈ کے کریش ہونے کی خبر سامنے آ گئی۔ یہ 25 جولائی سن 2000 کی بات ہے۔ اس حادثے میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ ایئر فرانس کی اس چارٹرڈ پرواز 4590 کی تباہی نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور اب اس کی تحقیقات ہونے لگی تھی۔ ایئر فرانس کی باضابطہ رپورٹ میں کہا گیا کہ رن وے پر موجود ایک دھاتی ٹکڑے نے ٹائروں اور انجن کے ٹینکوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ برٹش ایئر ویز اور ایئر فرانس دونوں نے ہی اپنے اپنے کنکورڈ گراؤنڈ کر دیے اور نومبر 2001 میں انہیں مزید تبدیلیوں کے ساتھ متعارف کروایا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ 11 ستمبر کے حملوں میں 2700 افراد کے ہلاک ہونے کے بعد فضائی سفر کی طلب میں کمی آ گئی تھی اور نیو یارک تک کی کاروباری پروازیں سب سے زیادہ متاثر ہوئیں۔ اب کنکورڈ بحر اقیانوس کو تقریباً خالی ہی عبور کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مرمت اور دیکھ بھال کے اخراجات میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ چنانچہ اپریل سن 2003 میں ایئر فرانس اور برٹش ایئر ویز کی جانب سے کنکورڈ کی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ اگلے 6 ماہ میں کنکورڈ میں ایک بار پرواز کر لینے کی خواہش میں کئی لوگوں نے کنکورڈ کے لیے ٹکٹیں بک کروائیں۔ اس دوران ہر پرواز کی ہر نشست بک ہو جاتی، یہاں تک کہ طلب پوری کرنے کے لیے مزید پروازیں چلائی جانے لگیں۔ ایئر فرانس مئی 2003 میں ہی کنکورڈ کو ریٹائر کر چکی تھی اور بالآخر 24 اکتوبر 2003 کو برٹش ایئر ویز کی کنکورڈ پرواز 002 آخری مرتبہ نیو یارک سے لندن کے لیے روانہ ہوئی۔ برطانوی فضائی کمپنی نے آخری کمرشل لینڈنگ دیکھنے کے لیے خواہش مندوں کے لیے ہوائی اڈے پر 1000 سیٹوں پر مشتمل اسٹینڈ بنایا تھا۔ اس روز اس عظیم طیارے کی 3 پروازیں آخری دفعہ مسافروں کو لے کر 5-5 منٹ کے وقفے سے لندن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیترو پر اتریں، جہاں پر ہزاروں لوگوں نے اس طیارے کو آخری دفعہ زمین پر اترتے دیکھا۔ پہلی پرواز بحر اقیانوس پر آواز کی رفتار سے فضا کو چیرتے ہوئے نیو یارک سے 100 اہم اور مشہور شخصیات کو لے کر اتری۔ اس سے ٹھیک 5 منٹ بعد ایک اور طیارہ ایک مقابلے میں جیتنے والے خوش نصیبوں کو لے کر ایڈنبرا سے لندن پہنچا اور اس کے 5 منٹ بعد ایک کنکورڈ جہاز خلیج بسکے سے واپس لوٹا اور اس کے 1 ماہ بعد آخری بنایا گیا کنکورڈ طیارہ بھی برسٹل میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا، جہاں سے اپریل 1969 میں پہلی بار برطانوی کنکورڈ اڑایا گیا تھا۔ کوئی کہتی ہے کہ ہمارا کنکورڈ میں سفر کرنے اور پھر اس کے اختتام کا پورا تجربہ ہمارے ساتھ رہا۔ یہ ایک سانحہ ہے، مگر ہم خوش قسمت تھے کہ اب کنکورڈ طیارے کو برٹش ایئر ویز کی طرف سے ایک میوزیم بنا دیا گیا۔ یہ وہ سفید ہاتھی تھا جو ایک سفید راج ہنس بنا، لیکن بس اپنے وقت سے کچھ آگے تھا۔ تو دوستوں، یہ تھی کنکورڈ کی ابتدا اور انتہا کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔